شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سونیا عدنان سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ برآمدات اور ملکی پیداوار میں اضافے کے لیے مؤثر پالیسی اقدامات حکومت کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ صدر مملکت نے باہمی دلچسپی کے شعبوں میں پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر مواصلات نے مسافروں کی سہولت کے لیے مانسہرہ سے چلاس تک موٹر وے تعمیر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچز کی سیریز کا دوسرا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ لاہور میں جاری ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ برآمدات میں اضافے اور صنعتی مصنوعات کی مقامی سطح پر پیداوار کے لیے مؤثر پالیسی اقدامات حکومت کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں شعبہ جاتی اصلاحات اور پالیسی اقدامات کے بارے میں جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی، جس کا مقصد سرمایہ کاری بڑھانا اور مجموعی اقتصادی ترقی کو فروغ دینا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ملکی معیشت کی پائیدار ترقی کے لیے صنعت اور مینوفیکچرنگ کے شعبوں کے فروغ کے ساتھ ساتھ غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم نے اس امر پر زور دیا کہ صنعت، تجارت اور معیشت کے مختلف شعبوں میں اصلاحات کا محور طویل المدتی اقتصادی فوائد اور عوامی فلاح و بہبود ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ توانائی کے متبادل ذرائع سے مستقبل کی توانائی کی ضروریات پورا کرنے کے لیے ایک جامع حکمت عملی مرتب کی جا رہی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اٹلی کے صدر سرگیو میٹریلا اور عوام کو ان کے یوم جمہوریہ پر مبارکباد دی ہے۔ صدر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان اٹلی کے ساتھ اپنے دیرینہ دوستانہ تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جو باہمی اعتماد، تعاون اور امن و خوشحالی کے لیے مشترکہ عزم پر مبنی ہے۔ انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ آنے والے برسوں میں دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات مزید فروغ پائیں گے۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان یورپی یونین کے ساتھ اپنے روابط کو بہت اہمیت دیتا ہے اور تعاون، مذاکرات اور عالمی امن و استحکام کے فروغ میں یورپی یونین میں اٹلی کے تعمیری کردار کو بے حد سراہتا ہے۔ انہوں نے باہمی دلچسپی کے شعبوں میں پاکستان اور یورپی یونین کے تعلقات مزید مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان اور اٹلی کے درمیان سفارتی پاسپورٹ رکھنے والوں کے لیے ویزا کی شرط ختم کرنے کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اٹلی میں پاکستان کے سفیر علی جاوید اور اٹلی کی امور خارجہ کے سیکرٹری جنرل سفیر نے روم میں معاہدے پر دستخط کیے۔ دستخط کی تقریب سے پہلے افریقین نے اقوام متحدہ اور یورپی یونین سمیت مختلف وسیع جہتی پلیٹ فارمز پر تعاون، قریبی دو طرفہ تعلقات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ دونوں ملکوں نے معاہدے کو باہمی اعتماد اور دوستی کا مظہر، موجودہ دو طرفہ تعاون اور تبادلوں کے نظام میں ایک اہم اضافہ قرار دیا۔ اس معاہدے سے سفارتی وفود کے تبادلوں میں سہولت فراہم ہونے کے ساتھ ساتھ دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے مسافروں کی سہولت اور شہر قراقرم تک انہیں محفوظ متبادل راستہ فراہم کرنے کے لیے مانسہرہ سے چلاس تک موٹر وے تعمیر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان انہوں نے آج اسلام آباد میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں ملک کے مواصلاتی نیٹ ورک کو جدید بنانے کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ نئی مانسہرہ چلاس موٹر وے 172 کلومیٹر طویل ہوگی اور یہ کاغان، ناران اور جلکھنڈ کے علاقوں سے گزرے گی۔ اسٹریٹجک متبادل راستے کی وجہ سے شہر قراقرم پر سفری فاصلہ 120 کلومیٹر تک کم ہو جائے گا۔ اس موقع پر عبدالعلیم خان نے کہا کہ یہ منصوبہ 2 مرحلوں پر مکمل کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں مانسہرہ سے کاغان، ناران اور بابو سرٹاپ تک موٹر وے بنائی جائے گی، جبکہ دوسرے مرحلے میں یہ منصوبہ بابو سرٹاپ سے چلاس تک مکمل کیا جائے گا۔ لاہور میں 3 میچز کی سیریز کے دوسرے ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 6 اوورز میں 38 رنز بنائے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا تھا۔ اس سے پہلے پاکستان نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل ہے۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔